انہوں نے جو ٹیم بلڈنگ کے فائدے، ضرورت، افادیت، اہمیت آپ کے سامنے رکھی، وہی کام یوتھ کلب والے بھی کرتے ہیں۔ ذرا انداز ان کا مختلف ہوتا ہے، لیکن یوتھ کلب یعنی اسکاؤٹنگ جو ہو جاتی ہے جن لوگوں کی، ان کو ٹیم بلڈنگ بنانا آسان ہوتا ہے۔ ٹیم کا بنانا، ایجاد کرنا، اس کو باقی رکھنا، یہ آسان ہوتا ہے۔ یہ جو کھیل ہوتے ہیں مختلف، جس میں جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، تو اس سے جسمانی فائدہ ہوتا ہے، آدمی مضبوط ہوتا ہے، اور جو طالب علم کھیل رہا ہوتا ہے اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی یادداشت کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے کھیلنے سے۔ اس لیے بچوں کا کھیلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے بچپن سے ہی کھیلنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مشترک طور پر ایک ٹاسک طے کر کے اس کو جیتنا، حاصل کرنے کا فن آ جاتا ہے بچپن سے، یعنی ٹیم بلڈنگ۔ اس لیے مدرسے والوں کو بھی بچوں کو باضابطہ کھیل میں لگانا چاہیے۔ ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر روزانہ 1 گھنٹے بھی بچے کھیل لیں، گھر کے بچے ہوں یا مدرسے اسکول کے بچے ہوں، اگر وہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی کھیل لیں، لیکن وہ بیٹھ کے کھیلنے والا کھیل نہیں، کیرم بورڈ وغیرہ نہیں، بلکہ بھاگ دوڑ کر کے کھیلنے والا کھیل، تو بہت سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور بچپن سے وہ اس کو یہ فن آ جائے گا کہ کیسے اکٹھے ہو کر کچھ ہم خیال اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اجتماعیت کے ساتھ کام کو کر سکیں۔ آدمی اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، کام کرنے کے لیے تو کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا یا کسی کو جوڑنا پڑے گا۔ اچھا، جوڑنا پڑے گا کے لیے جڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ جوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اور جڑنے کی صلاحیت کے لیے اپنی مرضی کے خلاف باتوں کو ماننا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی مرضی کے خلاف بات کو سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے اور مان نہیں سکتے، تو آپ اجتماعی کاموں کو سلیقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ کارآمد لوگ آپ کے پاس سے ہٹتے چلے جائیں گے، یہ جڑیں گے نہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو وہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جن سے کام لے رہے ہیں، جن کو ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں۔ اس لیے نفسیات کا علم واقف ہونا ضروری ہے۔ اچھا معلم بھی آدمی تبھی بن سکتا ہے جب وہ اپنے طلبہ کی نفسیات کو پہچانتا ہو۔ اگر طلبہ کی نفسیات کو آپ نہیں پہچانیں گے تو آپ بہت سارے قابل دماغوں کو کن ذہن بنا دیں گے، اور اگر آپ نفسیات پہچان کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے واقف ہیں تو بہت سارے کن ذہن طلبہ کو ذہین طالب علموں کی صف میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آدمی کی پوری زندگی داؤں پر لگ جاتی ہے بچے کی آپ کے پاس آ کر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ امانت ہے۔ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ معلم ہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی کمزوریوں کو پہچانیں اور کمزوریوں کو مضبوطی میں بدل دیں، اور اس کی طاقت کو پہچانیں، اس کو اور بڑھا دیں۔
میں نے ایک اسکول ایسا دیکھا ہے جس کا پرنسپل یہ دعویٰ کرتا تھا، وہ فوج کا ریٹائرڈ کرنل تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو بچہ جہاں جس جماعت میں اور جتنے سبجیکٹ میں بھی فیل ہو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اگلی جماعت میں داخلہ دوں گا اور اگلے سال کامیاب کر کے دکھاؤں۔ کہتا تھا کامیاب بچوں کو تو سب لے لیتے ہیں، ناکام بچے لائیے میرے پاس، میں ان کو کامیاب کر کے دکھاؤں۔ اور پہلا کام اس کا یہ ہوتا تھا اگلے 10 دنوں میں بچہ آنے کے بعد کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس بچے کا شوق کون سے فن میں ہے۔ جس فن میں شوق محسوس ہوتا تھا بس اسی فن کی کتابیں صبح سے شام تک اس بچے کو پڑھائی جاتی تھی کہ ابھی تو یہ ICU میں ہے، اس میں مضبوط کر دیں گے۔ اب ایک بچہ ان کے پاس 6ٹھی کلاس میں آیا اور اس کو 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے انہوں نے حساب میں بس حساب ہی حساب پڑھا رہے ہیں اگلے 1 سال تک 1.5 سال تک۔ آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ اس کو حساب کا شوق ہے تو میں حساب میں جب اس کو پڑھاؤں گا تو آہستہ آہستہ یہ حساب میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور حساب آگے اور آگے سیکھنے کے لیے یہ محنت کرنے لگے گا، اور محنت کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے وہ حساب کی وجہ سے، چونکہ اس کا انٹرسٹ حساب میں ہے، میتھ میں ہے، تو وہ مضبوط ہو جائے گا اور محنت کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ پھر وہ سبجیکٹ آہستہ سے 1-2 کر کے اس کے چند مہینوں کے بعد شامل کرائے جائیں گے، جس میں زبردستی نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا سب تم نے حساب میتھ پڑھ لیا، اب یہ 1 گھنٹہ اس میں بھی لگا لو اگر تمہارا موڈ ہو تو۔ اب جب عادت ہو جائے گی محنت کرنے کی، ابھی تو اچاٹ ہے اس کی طبیعت لگ گئی، محنت کی عادت ہو گئی تو وہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی محنت کرنے لگے گا۔ اس طرح وہ کامیاب کرتا تھا بچوں کو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے مدرسہ چلانے کی بات کرنے لگا یا بچوں کو پڑھانے کی بات کرنے لگا، لیکن مقصد یہ ہے کہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ آؤٹ آف باکس، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بنا دیا، اب ہم بس اسی نظام کے مطابق چلیں گے، تعلیم میں، تعلم میں، تنظیم میں، سب کاموں میں اس کے مطابق کریں گے کام، جو بنی ہوئی لیک ہے لیک پر چلیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو لیک سے ہٹ کے کام کرتے ہیں۔ عرصے سے یہ بات تھی کہ کیسے مدرسے کے طلباء کو کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھ سکے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم آ جائے گی تو نوکری ہو جائے گی، تو 5-7 کروڑ گریجویٹس ہیں جو بے روزگار ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ روزگار کے لیے پڑھایا جانے والا علم ہمارے مدرسے کے طلباء کو بھی بے روزگار ہی رکھے گا علماء؟ تو اسی کی طرف سے ذہن صاف ہونا ہے لوگوں کا کہ اگر انگریزی تعلیم یا عصری تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ روزگار ملے گا، اس لیے ہو رہی ہے کہ قابلیت پیدا ہوگی۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے معلمین کی جو کوالیفائڈ ہوں اور سرٹیفائڈ بھی ہوں، قابلیت بھی ہو ان کے اندر اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہو۔ ہمارے مدرسوں کے لیے ضرورت ہے اگر قابل طلباء جو علم دین درس نظامی کے زمانے میں قابلیت ان کے اندر رہی ہے، محنت کری ہے انہوں نے، اور وہ اچھے معلم بننے کے قابل ہیں، ایسے طلباء عصری تعلیم میں بھی اگر ایک حد تک کی وہ حاصل کر کے اور سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہو جائے تو 4 چاند لگ جائیں گے، نہیں لگ جائیں گے؟ آج کی تاریخ میں ہمارے اسکولوں کو، مسلم اسکولز کو، مسلم مینیجڈ اسکولز کو وہ نہیں مل رہے، معلم نہیں مل رہے، ٹیچر نہیں مل رہے۔ تو آئیڈیا یہ ہے، خیال یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ
کہ ہمارے طلباء 3 طرح کی چیزوں میں کل میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا میرے خیال میں اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. موٹے طور پر ہم تنظیمی ڈھانچے